السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم بٹ۔ رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے روزے بھی باخیریت گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، انسان کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا۔ بابا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اس کے بعد اماں حوا کی تخلیق کی گئی، جس کے بعد ہی انسان کی اور انسانیت کی بقا ممکن رہی۔ اسی طرح اللہ کی ذات نے ہمیشہ ہر دور میں نظام معاشرت کو چلانے کے لیے کچھ اصول وضع کیے، کچھ قوانین وضع کیے، اور اسی کے مطابق اس دور میں جو بھی پیغمبر آتے، جو بھی اللہ کے ولی اس وقت موجود ہوتے، ان کے ذریعے یہ نظام چلایا جاتا، لوگوں کو بتایا جاتا کہ وہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ ہر فرد کے ساتھ شریعت کا جو نفاذ ہے وہ ہر فرد پر ہوتا ہے، اور ہر فرد کی جب ایک اجتماعی صورت جو ہے وہ معاشرہ بناتی ہے، اور معاشرے کی جو چال چلن ہے، معاشرے نے کس طرح ترتیب پانا ہے، معاشرے نے اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے قوانین دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آقا علیہ السلام جو کہ اس دین اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، ان کی جانب سے جو نیا ضابطہ حیات لے کر آئے وہ، اور اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں بھی بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جس میں انسانوں کے ساتھ جو رہن سہن ہے اور ان کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بات کی گئی کہ انسان دوسرے انسان سے متعلق جب ہوتا ہے تو وہ کس طرح ایکٹ کرے گا، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں۔ ایسے ہی انسان کے جو خواص خمسہ ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی دوسرے انسان سے متعلق ہیں۔ جیسے ہم اگر انسان کی سماعت کی بات کریں اس کے تو وہ کسی دوسرے انسان کی آواز کی متقاضی ہوتی ہے۔ اگر دوسرے انسان کی آواز نہ ہوگی تو انسان کی سماعت بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ آج ہم خصوصاً گفتگو کریں گے اسلام کا جو نظام معاشرت ہے، وہ مثالی نظام معاشرت کیا ہے، اس میں فرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ پراچا صاحب، آپ سے میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام کا مثالی نظام معاشرت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی بات سمجھنے کے لیے یہ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، اور اس کا خصوصاً دوسرا مصرع ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہم ملت کی جگہ نا لفظ معاشرہ رکھ دیں جی تو پھر ہر فرد ہے معاشرے کے مقدر کا ستارہ بن جاتی ہے بات۔ تو فرد اور معاشرے کے اس تعلق کو ہم دیکھیں تو ایک شخص دو کردار ایک ہی وقت میں رکھ رہا ہے۔ وہ اپنے معاشرے کا سمت نما بھی ہے اور اپنے معاشرے کو تشکیل کرنے والا کردار بھی ہے۔ وہ جن رویوں کا اظہار کرتا ہے وہ رویے اس کے معاشرتی رویے کہلائیں گے، اور جو رویے ظاہر کرتا ہے وہ رویے اس معاشرے کی علامت قرار پائیں گے۔ صحیح۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے ایک قرآنی، ربانی اور ایمانی معاشرہ قائم کیا۔ بے شک۔ اور یہ صحابہ کرام کے کردار و عمل پر مبنی معاشرہ تھا۔ قرآن ان کا رہنما تھا، اللہ کے احکام رہنما تھے، اور ایمان ان کی طاقت تھا۔ اب یہ معاشرہ، اس کا خلاصہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ مومنون کی 10 آیتوں کو فکر و عمل کا حصہ بنا لے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیا کرے گا جی؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو ایسا معاشرہ کس چیز کی بنیاد پہ وجود میں آیا؟ صحابہ کرام کے عمل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے۔ اور یہ معاشرہ جس معاشرت میں اٹھا وہ معاشرت بھلا کیا تھی کہ اس زمانے کی جو دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایران اور روما، سلطنت روم، جی وہ دونوں سعودی عرب
یا اس وقت کے عربوں کو اس لیے فتح نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ یہ لوگ گورنیبل نہیں ہیں، یہ لوگ گورنیبل نہیں ہیں، اور ان میں اچھی صفات ہر معاشرے کی طرح ان میں بھی یقیناً کچھ اچھی صفات موجود ہوں گی اور تھیں، مثلا مہمان نوازی تھی، شاعری تھی، جرت تھی، بہادری تھی، ایفائے عہد بھی تھا کافی حد تک، تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ان پہ قبضہ کیوں نہیں کیا جا کے، یا انہیں اپنی معاشرت کا حصہ کیوں نہیں بنایا کہ ان کے نظام کے مطابق یہ لوگ اپنے رویے میں تہذیب یا مدنی شعور سے جس دوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ مدنی شعور سے دوری ان کی معاشرت کے لیے خطرناک ہوگی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب و اذہان پہ محنت کی تو پھر دیکھا کہ آج تک یہ معاشرہ مثالی معاشرہ کہلاتا ہے، اور جب بھی معاشرتی تبدیلی کی مثال یا بہترین کامیاب انسان کی مثال، کامیاب شخصیت کی مثال، کامیاب انقلابی کی مثال دینا مقصود ہوتی ہے، جیسے مائیکل ہارٹ کی کتاب فیمس 100 میں یہ بات کہی گئی کہ جی اگر ہم 3 حوالوں سے جائزہ لیں یا جو بھی انہوں نے معیار سیٹ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے اول درجے کی ذات گرامی قرار پاتی ہے، اپنے یعنی اس فہم اور شعور کی وجہ سے نہیں جو نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں ہے، بلکہ ان معیارات کی بنیاد پہ جو مائیکل ہارٹ کے گروپ نے قائم کیے شخصیت کو کامیاب شخصیت قرار دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے پراشا صاحب، گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ فرد کے ساتھ چونکہ معاشرہ بنتا ہے، فرد کے ساتھ کس طرح تعلق نبھانا ہے، کیا اس کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں؟ ابھی ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقات علی جماعتی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش کیجئے اور اس محفل کو پر رونق بنائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو۔ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بریک ابھی لینی ہے، بریک سے پہلے یہ دعا کہ
ان آسیوں کو آقا علیہ السلام روز محشر اپنی کالی کملی میں چھپا لیں تو پھر ہی عافیت ممکن ہوگی. ابھی بریک لیتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. مثالی معاشرے کی بات ہو رہی تھی. اسلام میں مثالی معاشرہ کیا ہے اور اس میں فرد کی جو ذمہ داری ہے, چونکہ ہر فرد کو ملا کر ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. پراچا صاحب, فرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں مثالی ایک معاشرے کے قیام میں؟ اور جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پر حقوق بھی ہوتے ہیں, تو دوسرے آپ سے متعلق جو شخص ہے اس کے حقوق کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا فکرہ مجھے دے دیا کہ جی افراد ہی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں, اور جہاں افراد اچھے ہوتے ہیں وہاں معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اچھا فرد بنانے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے, اس کی بات میں مائیکل اینجلو کی ایک مثال سے آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ مائیکل اینجلو سے کسی نے پوچھا کہ جی جس پتھر سے آپ خوبصورت گھوڑا یا خوبصورت ہاتھی بناتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس نے سامنے چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو چٹان ہے نا سامنے, اس میں ہاتھی بھی چھپا ہوا ہے, گھوڑا بھی چھپا ہوا ہے, جو چیز آپ نے بنانی ہے وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اس نے کہا حیرانی سے کہ جی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے گھوڑا ٹارگٹ کر لیا تو آپ اس پتھر سے وہ ساری چیزیں اتار دیں جو گھوڑے کا حصہ نہیں ہیں, جو گھوڑے کا حصہ نہیں ہے, باقی جو بچے گا وہ گھوڑا ہوگا. اچھا جو انبیاء نے محنت کی ہے, جیسے پہلے ہم نے مثال دی سورہ مومنین, اسی کو ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ میں نے رکھا تھا کہ جی سورہ مومنین مثالی انسان کی تشکیل کے لیے کیا کرتی ہے, تو سورہ مومنین اسے بعض چیزوں کا پابند کرتی ہے, بعض چیزوں سے اسے آزاد کرتی ہے, یعنی اس سے وہ سارے اضافی پتھر اتار دیتی ہے اور جو باقی بچتا ہے وہ صالح فرد بچ جاتا ہے. پہلی چیز جو سورہ مومنین میں, اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان 10 آیتوں کو اختیار کر لے, فکر و عمل ان کے مطابق کر تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ 10 آیتیں یا 10 احکامات یہ یہاں مل گئے ہیں. کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز کیا قد افلح المؤمنون سے, کہ وہ فلاح پا گئے. اب فلاح کا بڑا تصور ہے, اس کی بات نہیں کرتے. اب کہیں گے پہلی چیز وہ قیام نماز, اور نماز نہیں, نماز کو اس کی خشیت اور تقاضے کے ساتھ نماز پہلا تقاضا بندے پہ رکھا گیا, کیونکہ یہ بندگی, اس سے نماز بندگی کی تربیت کا نام ہے. دوسری چیز کہ وہ فضول باتیں نہیں کرے گا, لغویات سے بچے گا. وہ جس طرح کی بھی فضول باتیں ہیں, سورہ مدثر میں بھی کنّا نخوض مع الخائضین, جہنم والوں کی نشانیوں میں سے بتایا گیا کہ وہ بیٹھ کے غلا یعنی تبصرے کرتے رہتے تھے. اور اگلی بات کہ دین و دنیا میں فائدے کی باتیں کریں گے, یعنی اور لغویات سے گریز کریں گے. اور مالی ذمہ داری کے حوالے سے زکوٰۃ اور جو عشر اور ذمہ داریاں ریاست کی طرف سے آتی ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری بہت سی خرابیاں آج افراد کے مالی ذمہ داریوں کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں. اور اگلی چیز کہ ان کے رویے میں جنسی رویہ, ازدواجی رویہ, معاشرتی رویہ, اس میں پاکیزگی ہوگی اور وہ بے شرمی بے حیائی سے گریز کریں گے. تو اسی لیے اسلام نے نکاح کے ادارے کو اور جنسی جذبات کی تسکین کے پہلو کو خصوصی اہمیت دی اور اسے قید اور اصول کا پابند کیا. اور آج مغرب کا معاشرہ جس ناپاکی کا یا جس افراط و تفرید کا شکار ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ محرک ہے. اور اگلی بات کہ یہ لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے, یعنی جو وعدے انہوں نے آپس میں کیے ہیں وہ بھی نبھائیں گے, اور یہ جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے ہیں, اللہ کے نبی کے ذریعے یا براہ راست تلاوت کے ذریعے, یا نبی نے جو فرائض جن کا انہیں کفیل بنایا, ان کی وجہ سے ان سارے عہدوں کا خیال رکھیں گے. اور اگلی چیز
امانت کا لحاظ کریں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ امانت کا ہمارے ہاں کیا معیار ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے کو کہا کہ جی منافق کی 3 نشانی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, اور گالیاں وغیرہ بھی دے یا بات بات پہ قسمیں اٹھائے. اور اگلی بات پھر نماز کی بات کہی گئی کہ وہ نہ صرف نماز خشیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں بلکہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اب جس چیز کی ہم حفاظت کرتے ہوں اس کی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے کوٹ کی, اپنے پین کی یا اپنے بٹوے کی حفاظت کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ہوتا ہے میں بٹوے کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ سے اٹھا کے تیسری جگہ رکھتا ہوں, جبکہ نماز کے بارے میں میرا معاملہ کیا ہے, کیا میرا چیزوں کی حفاظت جتنا بھی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ معاشرہ کیا اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پھر اگلی بات کہ یعنی معاملات معاشرت میں تعاون کی روش اختیار کی جاتی ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ کسی کو برا بھلا مت کہو. اور اس کے بعد میرا یہ معمول رہا, یا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اونٹ یا اونٹ یا بکری کو بھی برا بھلا کہا. تو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے پھر ضروری ہے کہ نبی کی بات کو یوں پلے باندھ لیا جائے اور اس کو یوں اختیار کیا جائے. پر راجہ صاحب, جب سارے معاملات اتنے واضح طور پر پیش کیے گئے ہیں, آقا علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہی موجود ہوتی ہے اور ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں, اس کے بعد کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک ہم معاشرے کی درستگی کی طرف نہیں جا سکے؟ چونکہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ قطعاً اسلامی معاشرہ کہنے کے قابل تو میری دانش کے مطابق نہیں رہا. تو اس کی وجوہات کیا کیا ہیں, کن مراحل سے ہم گزرے ہیں جو یہاں تک آن پہنچے ہیں, اور ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں, ہم ایک مثالی معاشرہ قائم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں اس کی بات ایک مثال سے آپ کی اجازت سے کروں گا. کہ پچھلے رمضان مبارک میں ایک مسجد میں نعتیہ مجلس ہوئی. اچھا, اب یہ مجلس سیرت کی نسبت سے تھی, نعت کی نسبت سے, اس کی برکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس میں ایک مقامی جو کئی یونین کے ان کے کار پہ لکھا ہوا ہے, کئی عہدیدار ہیں کئی جگہ کے, فلاں کونسل, فلاں یونین, فلاں وکیلوں کی تنظیم, ہائی کورٹ بار ممبر, سماجی کونسل, وہ بیٹھے تھے. انہیں تکیہ لا کے بٹھایا گیا, انہوں نے مجلس کی صدارت کی. اس کے بعد ان کے ساتھ 6 سال کا بچہ تھا یا 5 سال کا ہوگا, تو وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھا رہا, اور علماء دین بھی بیٹھے تھے, نعت خوان حضرات بھی بیٹھے تھے, اور دور دور سے آئے ہوئے, شاید مجھے اگر غلط فہمی نہیں ہوئی تو مولانا حنیف جالندری صاحب اس وقت رویت ہلال کے چیئرمین ہوتے تھے, یہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا, ان کے ساتھ وہ بیٹھا رہا. جب جماعت ہوئی تو جن صاحب نے جماعت کروائی انہوں نے کہا بچے کو پیچھے بھیج دیں. تو بچہ پیچھے جانے لگا, تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے بچے کو ساتھ کھڑا کر لیا. انہوں نے کہا تجھے نہیں کہا, انہوں نے کہا تجھے نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کتنا اثر لیا تھا اس تقریب سے, اطاعت کا کتنا تصور جاگزیں یا زندہ ہوا ان کے ذہن میں, ساری تقریریں, بیانات اور نعتیں سن کے. ہمارا یہ اس بات کی ہم تعمیم کر دیں تو ہمارا یہی معاشرہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی خطبہ جمعہ پہ نصیحت نہ سنیں, اس کی بجائے ہم کسی ٹی وی کے تجزیے کو, فٹ بال کے میچ کو دیکھتے رہیں. ہماری ترجیحات جو ہیں وہ مختلف ہو چکی ہیں کہ ہم اسلام کی طرف جھکاؤ ہے, ہم دنیا کی طرف جھکاؤ ہمارا زیادہ ہو چکا ہے. آج کی اس خصوصی نشریات کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب شفاقت علی جماعتی صاحب سے کہ ہدیہ نعت پیش کیجئے, ہمارے دلوں کو منور فرمائیے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں,
وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں اصفیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں شہدو سرا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، وہ بھی خوب دل تھے ملائکہ، میرے سامنے تھے سرنگوں، وہ بھی خوب دل تھے ملائکہ، میرے سامنے تھے سرنگوں، وہ میرا عروج کمال تھا، یہ زوال کتنا عجیب ہے۔